قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع, کبھی بھوک مسلط ہوگی, کبھی خوف مسلط ہوگا, ونقص من الاموال والانفس, کبھی مالی نقصان ہوگا, معیشت تباہ ہوگی, اور کبھی جانیں ہلاک ہوں گی. تو اس وقت جو وبا دنیا میں پھیل چکی ہے نا کووڈ-19 کے نام سے, اس میں یہ تمام ٹینشنیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ایک ہی ٹائم پہ انسانوں کو ان سے واسطہ پڑ رہا ہے. جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں, معاشی ترقی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے, بے روزگاری لوگوں کی بڑھ رہی ہے. تو لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کریں, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بھائی ان بوکھلاہٹ میں غیر مسلموں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ٹینشن میں آنے کا. ہمارے پاس راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اہل ایمان کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی کرونا کی لپیٹ میں جائے گا, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے جائے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بیماری سے جائے گا. جب رہنا ہی نہیں ہے تو کوئی جلدی جائے گا, کوئی تھوڑا لیٹ جائے گا. تو یہ اصل ہے ہی نہیں, اصل آخرت ہے. اور آخرت میں اجر کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ کو راضی کیا جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, ٹینشن زبردستی کی مسلط نہ کی جائے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کو حق ہے ہمارے ساتھ جو سلوک کرے وہ ہم برداشت کریں گے تو کل قیامت میں اس کا اجر دے گا. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ڈپریشن سے, اسٹریس سے نکالو, احتیاط کرو. کرونا میں اتنی چھینکیں منہ پہ آ کے لوگوں کے چھینکنا یہ کوئی توکل کی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, میں جو یہاں بیٹھ کے رپورٹیں پیش کرتا ہوں یہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, ڈاکٹروں کی ہوتی ہیں. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے وہی بات کر رہا ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب گورنمنٹ کا پٹھو ہے. میرا کسی حکمران سے کوئی رابطہ, کوئی دوستی نہیں ہے, نام یاد نہیں ہوتے مجھے. ہم بالکل الحمدللہ لوگوں کے پاس اگر جاتے ہیں تو کوئی لالچ اور کوئی امید لے کر نہیں جاتے. تو یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں جس شعبے کا کوئی ماہر ہوتا ہے نا, اس کی معلومات آپ تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 اب پاکستان میں پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آیا ہے, معذرت کے ساتھ, سمجھ رہے ہو, اور ڈیتھ ریشو پہلے سے بولو بڑھ گیا ہے. اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بتاتا چلوں, یہ ڈرانے کے لیے نہیں, احتیاط پہ لانے کے لیے, کہ بہت سے لوگ جو ہارٹ اٹیک میں مر رہے ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے پیچھے کورونا کی ہسٹری ہوتی ہے. میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ کورونا سے انتقال ہوا, لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اس کو تو شوگر تھی, اس کو تو ہارٹ اٹیک تھا. بھائی وہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو, وہ بتاتے ہیں کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے جب کورونا اس پہ اٹیک کرتا ہے تو مرتا وہ ہارٹ اٹیک سے ہی ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے, مرتا وہ کورونا سے نہیں ہے, مرتا کس سے ہے بولو نا, ہارٹ اٹیک سے. راحت اندھوری کا انتقال کورونا سے ہوا ہے. اور بھی بہت سارے علماء ہیں, ان کے نام لوں گا تو پھر ایک بحث چھوڑ, ان کے متعلقین میرے خلاف کلپ بنا بنا کے وہ شائع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو رپورٹ ہے کورونا نہیں تھا. یہ تو پھر ایک نا سیاسی جنگ شروع ہو جاتی ہے. مخالفین کرونا اس کو ایک سیاست کا نام دیتے ہیں. بہت سارے علماء, 300-400 علماء کی لسٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے استاذوں کے پاس ہے, کہ جن کا پاکستان میں اور انڈیا میں کورونا سے انتقال ہو چکا ہے. تو اس لیے تھوڑا احتیاط کر لو. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ڈاکٹر, اور دیکھو پیغمبر ایک بات کہتے تھے کہ ہم جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی نفع نہیں ہے. تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں میرا کوئی 5 روپے بھی نہیں ملتے کہیں سے کہ گورنمنٹ آ کے کہے ماشاء اللہ یہ لو بھائی 20 روپے لے لو مولوی صاحب آپ, کیا آپ نے آج کورونا کے خلاف لوگوں کو اویئر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں علماء کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا, ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت فلاں مفتی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ کورونا مورانا کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کورونا مفتیوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ارے بھائی کوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہوں کہ نزلے میں یہ جوشاندہ پینا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو بھائی مفتی صاحب آپ تو یہ بتاؤ کہ یہ جوشاندہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کے اجزاء کیا ہے, یہ تو آپ کی فیلڈ ہے. تو کوئی مفتیوں کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے, کوئی بزرگوں کے اقوال پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے, کوئی سیاستدانوں کی باتیں کر رہا ہے کہ عمران خان نے بھی مان لیا کہ کورونا مورونا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جان عمران خان کیا چیف آف آرمی اسٹاف بھی اگر مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کر کہے گا نا کہ کورونا مورونا کچھ بھی نہیں ہے, میں کہوں گا ڈاکٹر اگر انڈا موڑ پہ آ کے بتا دے گا میں اس کی مان لوں گا. چیف آف آرمی اسٹاف اگر مینار پاکستان پہ بھی کھڑا ہو کر
اعلان کرے گا میں اس کی نہیں مانوں گا. یہ فیلڈ نہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے, نہ یہ وزیر اعظم کی ہے, یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے. تو جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں میں. اور زندگی کا یہ دستور بنا لو کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس میں اسی کے کو فالو کرنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرنا. یہ بڑی مصیبت ہے. فتوے میں انجینئر کو اور پروفیسروں کو فالو کیا جا رہا ہے. ڈاکٹروں نے تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں. میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے, لکھ کے آ رہا ہے تفسیر. ابے بھائی تو چھوڑ دے یہ کام, یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے. تو ہر آدمی پاکستان میں ہر ایک کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, یہ یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.